دعاء مولى زمان عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل ولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام. صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره ولا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله على حلمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد قدرته والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا جد الحسن المجتبى والحسين سيد الشهداء أبي القاسم محمد المصطفى صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على محمد وآل محمد. لا سيما الإمام الثاني عشر المهدي المنتظر أرواحنا وأرواح العالمين لمقدمه الفداء
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. حاضرین گرامی قدر، عظمت امام اور اصحاب سید الشہداء علیہ السلام ہمارا عنوان گفتگو ہے۔ آج کی شب عاشور کی شب ہے، اسی لیے شاید اتنی ہمت نہ ہو کہ ہم زیادہ فضائل پیش کر سکیں یا آپ زیادہ فضائل سن سکیں، لیکن جہاں اصحاب امام حسین کا ذکر ہوا تو خود حسین کا ذکر نہ ہو تو انصاف نہیں ہے۔ لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ جہاں پروانوں کا ذکر ہوا ہے، آج خود شمع کا ذکر ہو جائے۔ یہ تمام اصحاب اور اہل بیت امام حسین کی محبت میں کربلا میں حسین ہی کے گرد جمع ہو گئے۔ حسین کربلا کا مرکز ہے، حسین محور کربلا ہے، حسین محور اہل بیت بھی ہے، مرکز اصحاب بھی ہے، اور تمام اولیاء، تمام انبیاء میں علی کے لیے صرف یہی فضیلت ہی کافی ہے کہ حسین علی کا بیٹا ہے۔ میں آج زیارت وارثہ کے چند فقروں سے استفادہ کرنا چاہتا ہوں۔ السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، اے آدم کے وارث ہمارا سلام قبول کیجیے، اے نوح کے وارث ہمارا سلام قبول کیجیے، اے ابراہیم خلیل اللہ کے وارث ہمارا سلام قبول کیجیے۔ ان تمام وراثتوں کا ماحصل یہ ہے کہ جتنے کمالات ایک ایک کر کے تمام انبیاء کے پاس تھے، وہ تمام کمالات ذات حسین میں جمع ہو گئے تھے۔ السلام علیک یا آدم صفوت اللہ، اے آدم صفوت اللہ کے وارث، آپ پر ہمارا سلام ہو، آپ پر ہمارا سلام ہو۔ آدم کون؟ کہ جن کے سامنے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا ہے، اور یہ سجدہ جسمانی سجدہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ فرشتے نور ہیں۔ یہ سجدہ تسلیم کے معنی میں ہے، یہ سجدہ تسلیم ہو جانے کے معنی میں ہے۔ تو جہاں ان تمام فرشتوں نے
آدم کے حضور سجدہ کیا ہے، انہی تمام فرشتوں نے حسین کے حضور بھی سجدہ کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولا حسین کے حضور سجدہ کیا، لیکن ایک بہت بڑا فرق ہے، نہ آدم کے لیے کہا گیا نہ کسی اور نبی کے لیے کہا گیا، یہ صرف مولا حسین کے لیے ہے کہ اے انسانوں، جب تم معراج کے لیے جانا چاہتے ہو تو زمین سے عرش کی طرف جاتے ہو، لیکن جب فرشتے معراج کرنا چاہتے ہیں تو قبر حسین کی طرف آتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پر محمد والے محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ معراج قبر الحسین، ان کی معراج زیارت حسین ہے، وہ معراج کرنے کربلا کی طرف آتے ہیں، اور صرف کربلا تک محدود نہیں ہے، جہاں جہاں کربلا کی خوشبو ہے، جہاں بھی مجلس حسین ہوتی ہے، یہ حدیث ہے، یہ روایت ہے کہ یہاں فرش عزا پر جب فرشتے آتے ہیں واپس چلے جاتے ہیں تو وہ فرشتے جو آ نہیں سکے ان سے پوچھتے ہیں تم کہاں گئے تھے؟ اس لیے کہ تمہارے بدن سے خوشبو آ رہی ہے، کہ ہمیں بھی بتاؤ کہاں گئے تھے؟ تو کہتے ہیں کہ فلاں مقام پر مجلس حسین ہوئی تھی، ہم وہاں گئے تھے، کہ ہمیں بھی بتاؤ، کہ نہیں مجلس تو ہو گئی، کہ مجلس تو ختم ہو جاتی ہے مگر ذکر حسین کی خوشبو ختم نہیں ہوتی۔ یہ تمام فرشتے معراج کرنے یہاں آتے ہیں، یہ ہیں جناب آدم، اور پھر فخر آدم حسین کا آدم وہ کہ جسے پروردگار نے بہشت میں جنت میں سکونت دی، اسکنہ فی الجنہ، سکونت ملی ہے بہشت میں حضرت آدم کو، بڑے فخر سے خود کہا کرتے تھے کہ ہمیں سکونت ملی ہے بہشت میں، یہ آدم ہے، اور حسین وہ ہیں جن کے صدقے میں جنت خلق ہوئی ہے، حسین وہ ہیں جن کے صدقے میں جنت ہے، بہشت ہے، حسین وہ ہیں جن کے حسن کی زینت کا نام بہشت ہے۔ اور کون نوح؟ السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، اے نوح نبی اللہ کے وارث، آپ پر ہمارا سلام۔ نوح کا ایک لقب بہت مشہور ہے کہ جناب نوح شیخ المرسلین ہیں، تمام رسولوں کے بزرگ ہیں، شیخ المرسلین ہیں، شیخ کے معنی بزرگ ہیں، تمام رسولوں کے بزرگ ہیں، اور حسین سید شباب اہل الجنہ ہیں۔ اگر یہ شیخ ہیں تو وہ سید ہیں، اور ہر نبی یہ چاہتا ہے کہ ہمیں اس بہشت میں مقام نصیب ہو جہاں حسین رہتے ہیں، جہاں حسین کا وطن ہے، جنت لقا کی بات ہو رہی ہے۔ جناب نوح کا معجزہ ان کا سفینہ ہے، ان کی کشتی ہے، اور یہاں میں یہ چاہوں گا کہ ضرور بڑے غور سے سنیے آپ، ان کا سفینہ ہے، وہ سفینہ جو اتنا محدود ہے کہ نوح کا اپنا بیٹا بھی اس سفینے میں نہیں آ سکا، نوح کا اپنا بیٹا بھی نہیں آ سکا، مگر حسین کا سفینہ اتنا وسیع ہے کہ حر جیسا گنہگار بھی آ رہا ہے۔ اللہ اکبر،
اور صرف وہ اصحاب نہیں، رہتی دنیا تک، قیامت تک جانے محترم یہ سفینہ اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے کہ قیامت تک جتنے لوگ آنا چاہیں آ سکتے ہیں۔ یہ وسعت ہے اس کشتی کی، اس سفینے کی، یہ وسعت ہے۔ اور کس قدر تیز ہے، اس کی سرعت کتنی ہے کہ سفینہ نوح وہ ہے جو کتنے مہینے لگ گئے ایک شہر سے دوسرے شہر تک گیا، مگر سفینہ حسین وہ ہے کہ جس میں سوار ہو کر شب عاشور ایک رات میں تمام اصحاب نے معراج کا سفر طے کیا ہے۔ یہ سفینہ حسین اے ادریس نبی اللہ کے وارث، وہ کہ انہو صدیقا نبیا رفعناہ مکانا علیہ، کہ ہم نے جناب ادریس کو مکان علی تک پہنچا دیا، اس بلند مکان تک پہنچا دیا۔ کہ وہ مکان کیا ہے؟ وہ علی، اور بلند مکان کیا ہے؟ وہ خود حسین ابن علی ہے۔ حسین کے قدموں تک پہنچے ہیں جناب ادریس، اتنی مشقتوں کے بعد، اتنی زحمتوں کے بعد تازہ در حسین تک پہنچے۔ السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، اے ابراہیم خلیل اللہ کے وارث، آپ پر ہمارا سلام۔ ابراہیم خلیل اللہ ہیں، خلیل پروردگار ہیں، اور حسین محبوب پروردگار ہیں۔ خلیل دوست ہوتا ہے، دوست کے اتنے ناز نہیں اٹھائے جاتے، محبوب کے ناز اٹھائے جاتے ہیں۔ اسی لیے آج تک تمام معصومین میں، اللہ اکبر، یہ بہت بڑا جملہ ہے، یہ میرا نہیں، بزرگوں کا جملہ ہے، کہ جس معصوم کے در پر جائیے کوئی ضمانت نہیں دے سکتا کہ آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی، لیکن ہر معصوم یہ کہتے ہیں کہ در حسین سے کوئی خالی نہیں آتا۔ خصوصاً جب راہ سلوک کی بات ہو، ہر اس مسافر کی بات ہو جو خدا کی طرف جانا چاہتا ہے، سب سے بڑھ کر اس راستے میں حسین نوازتے ہیں، سب سے بڑھ کے مولا عطا کرتے ہیں۔ اسی لیے آیت اللہ قاضی نے بھی یہی کہا، علامہ طباطبائی نے بھی یہی کہا کہ اس راہ سلوک میں صرف دو مقامات پر نظروں کے سامنے سے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، یا قرآن کی تلاوت کرتے وقت یا زیارت حسین کے وقت۔ چاہتے ہو یقین تک پہنچ جاؤ، وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اے انسان، اگر یقین تک پہنچنا چاہتے ہو تو عبادت کرو، عبادت کرو۔ یہ عبادت کیا ہے؟ کہ اس قدر عشق کی شدت میں آ جاؤ کہ تم اپنا سر اس کی بارگاہ میں جھکا دو۔ یہ عشق الہی اتنا شدید ہو جائے، یہ محبت اس قدر شدید ہو جائے کہ تم اس کی محبت میں اپنا سر جھکا دو۔ عبادت اوج عشق ہے، عبادت اوج محبت ہے، عبادت معراج عشق ہے۔ لہذا جہاں عبادت اس قدر بلند ہے اور محبت کے عروج کا نام عبادت ہے، تو ہمیں سوچنا ہے
کہ کس قدر بلندیوں کی بات ہو رہی ہے کہ آؤ پہلے زینے پہ قدم تو رکھو، پہلے زینے پہ قدم تو رکھو اور حسین سے مانگو، مولا عباس سے مانگو کہ مولا میں پہلے زینے پہ تو آ گیا ہوں، اب آپ عطا کیجئے، اب آپ کی محبت عطا کیجئے، اب آپ کے عشق عطا کیجئے، تاکہ ہم بھی حبیب کی طرح پہلے سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، چوتھے اور آخری زینے پہ پہنچ جائیں۔ ان کے بغیر یہ سفر ناممکن ہے، کوئی یہ سفر طے نہیں کر سکتا۔ یہ وراثت ہے کیا جس وراثت کی بات ہو رہی ہے؟ مولا حسین وارث انبیاء ہیں، وارث آدم ہیں، وارث نوح ہیں، وارث ابراہیم ہیں۔ یہ وراثت ہے کیا؟ وارث کسے کہتے ہیں؟ وارث وہ ہوتا ہے جو کسی کے مرنے کے بعد اس کی تمام میراث و وراثت کا مالک بن جائے، اس کے سرمایہ کا مالک بن جائے، اس کے اموال کا مالک بن جائے، اس کی صفات کا مالک بن جائے، اس کے علم کا وارث ہو جائے، اس کے تقوی کا وارث ہو جائے۔ یہ تو ہماری وراثتیں ہیں نا کہ ہم اپنے بعد جو چھوڑ کے جاتے ہیں تو یا تو وہ مال ہوتا ہے، دولت ہوتی ہے، گھر ہوتا ہے، گاڑیاں ہوتی ہیں، پیسہ ہوتا ہے، لیکن انبیاء اپنے ورثہ کو علم عطا کرتے ہیں، انبیاء اپنے ورثہ کو تقوی عطا کرتے ہیں، نور تقوی دیتے ہیں، نور ہدایت دیتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر حسین کی محبت دیتے ہیں۔ ہر نبی اللہ کے دل میں حسین کی محبت تھی، ہر نبی اللہ کے دل میں۔ اسی لیے تمام دنیا کے تمام لوگ ابراہیم اسماعیل کی محبت میں حج کرنے مکہ جاتے ہیں، اور جناب ابراہیم حسین کی محبت میں کربلا چلے گئے۔ ہر نبی کربلا گیا ہے۔ یہ کو معلوم تھا کہ ہمارا وارث، حقیقی وارث حسین ابن علی ہے۔ یہ ہے وراثت۔ اس وراثت کو سمجھنے کے لیے میں 2-3 روایت کا سہارا لوں گا۔ ایک روایت جناب ابو بصیر سے ہے، دوسری روایت خود حضرت ابراہیم کے بارے میں ہے، لیکن جہاں بچوں کی بات ہو رہی ہے، جہاں انبیاء وراثت میں علم دیتے ہیں، تقوی دیتے ہیں، زہد دیتے ہیں، عبادتیں دیتے ہیں، تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم وراثت میں اپنے بچوں کو کیا دے رہے ہیں، کیا دے رہے ہیں؟ ہم اپنی وصیتوں میں کیا لکھتے ہیں؟ کیا ذکر صرف مال و نام و شہرت و دولت کی بات، یا وصیت میں زیارت حسین کی باتیں ہوں، وصیت میں واجبات کی باتیں ہوں، مستحبات کی باتیں ہوں، وصیت میں مولا علی کی ولایت کی بات ہو۔ اسی لیے رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ آیت سورہ تحریم کی، جس کی طرف رسول خدا نے اشارہ کیا، بلکہ سوال کیا گیا، تو رسول خدا نے اس آیت کی تفسیر پیش کی کہ کرنا کیا ہے۔ اور یہ اس لیے میں پیش کر رہا ہوں جان محترم، اس لیے کہ یہ آخری زمانہ ہے، یہ آخری زمانہ ہے، یہ آخر الزمان ہے، کہ جس زمانے کے لیے کیا کہا گیا کہ سورۃ طلاق زیادہ ہو جائے،
کل سورۃ العقوق، بچے عاق ہو جائیں گے. یہ نہیں کہا صرف کہ بچے عاق ہو جائیں گے، عقوق جمع ہے کہ صرف بچے عاق نہیں ہوں گے. یہ عاق کی جو بات ہے نا، یہ محدود نہیں بچوں تک، کہ کچھ ایسے والدین بھی ہیں جو عاق ہو جائیں گے. کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میں نے تمہیں عاق کیا. جو بچے اپنے ماں باپ کے نافرمان ہو جاتے ہیں وہ خود سے عاق ہو جاتے ہیں، اور جو والدین اپنے بچوں کے حقوق ادا نہیں کرتے وہ خود سے عاق ہو جاتے ہیں. جو عاق ہو جائیں ان کی توفیقات ختم ہو جاتی ہیں، وہ راندہ درگاہ الہی ہو جاتے ہیں، اللہ کے در سے دور ہو جاتے ہیں. لہذا یہ حقوق، طلاق اور رشتہ دار ایک دوسرے سے دور ہو جائیں، یہ شیطان کا سب سے بڑا کام ہے. رشتہ داروں کو ایک دوسرے سے دور کر دو، بچوں کو والدین سے دور کر دو، والدین کو بچوں سے دور کر دو، میاں بیوی کو ایک دوسرے سے دور کر دو. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان جانتا ہے کہ امام زمانہ کا ظہور قریب ہے، ظہور قریب ہے. جس قدر یہ مومنین ایک دوسرے کے ساتھ دست بگریباں ہوں گے، یہ مولا کے ظہور کے لیے تیار اور آمادہ نہیں ہو سکتے. یہ تیار نہیں ہوں گے تو ظہور بھی نہیں ہوگا. ظہور ہوگا تو کیا ہوگا؟ شیطان یہ سمجھتا ہے، یہ مستند روایت ہے کہ ظہور کا جب وقت آئے گا تو وہ مولا کے ہاتھوں قتل کر دیا جائے گا. یہ وقت معلوم جس کا وعدہ ہے قرآن کریم میں، یہ ظہور کا وقت ہے، اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ قتل ہو جائے مولا کے ہاتھوں. لہذا اپنی پوری قدرت کے ساتھ، اب قدرت کہہ دیا میں نے تو آپ بھی ذرا ہمت کریں، کھڑے ہو جائیں مولا کا نام لے کر، اس لیے کہ جگہ کم ہو رہی ہے اور ماشاءاللہ مومن مسلسل آ رہے ہیں. ذرا اٹھ کے مولا کا نام لیجیے اور آئیے آگے بڑھیں، قریب قریب دوسرے کے بیٹھ جائیں. یا قوم آل محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. دیگر صلوات پڑھی. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. یہ اعلان بھی سن لیں، انشاءاللہ کل عاشور کی مجلس ٹھیک 11:30 بجے شروع ہو جائے گی، اور پہلے سب مل کے روز عاشورہ کے اعمال انجام دیں گے، نماز ہوگی انشاءاللہ. ایڈریس بھی نوٹ کر لیں، نمبر 7 اسٹیشن روڈ اوپن، نمبر 7 اسٹیشن روڈ اوپن. صلوات پر محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. لہذا یہ شیطان کا اس وقت کا سب سے بڑا کام ہے، سب سے بڑا کام یہی ہے کہ مومنین ایک دوسرے سے دور ہو جائیں، ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں، والدین جدا ہو جائیں. جو ایجوکیشن میں ہیں، میں خود چند سال رہا، الحمدللہ اللہ نے توفیق دی، ایگلیڈ میں ہم نے اسکول اسٹیبلش کیا، اور ان چند سالوں میں چھوٹے بچوں سے لے کر کے ہائی اسکول کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ میں رہا. اس اسکول میں وہ بچے جن کے ماں باپ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے تھے، وہ سب سے زیادہ پریشان تھے، سب سے زیادہ پریشان. پڑھائی میں ان کو مسئلہ، نہ دوسروں کے ساتھ کھیلتے ہیں،
نہ سوشل ہیں، اور نہ جانے کن کن نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا. تو ذرا سوچیے میں کس بات کی طرف اشارہ کرنے جا رہا ہوں. وہ بچے جو نفسیاتی امراض میں مبتلا ہوں، خود اپنی ذات سے درگیر، وہ مولا کی کیا مدد کریں گے؟ لہذا ایثار کی ضرورت ہے. کربلا والوں سے اگر ہم کم از کم ایثار تو سیکھ لیں، ایک دوسرے کو معاف کرنا، درگزر کرنا، اور اپنی انانیت کو اپنے پیروں تلے روند ڈالنے کی ہمت پیدا کریں. لہذا چاہے حقوق آپ کا مسئلہ ہو، چاہے طلاق کا مسئلہ ہو، چاہے صلہ رحم ہو، رشتہ دار ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں. مولا فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنے رشتہ داروں سے نہیں ملتے ان کی عمر کم ہو جاتی ہے. روحانی اثر ہے، صرف جسمانی اور نفسیاتی اثر نہیں ہے، روحانی اثر ہے اس میں. شاید بعض لوگ کہیں نفسیاتی اثر ہوتا ہے جب آپ اپنوں سے ملتے ہیں، رشتہ داروں سے ملتے ہیں، تو نفسیاتی طور پر آپ صحت مند ہو جاتے ہیں. یقیناً اس میں ہے، یہ اثر ہے، لیکن روحانی اثر بھی ہے، نفسانی اثر ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. پروردگار نے اعلان کیا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، اپنے نفوس کو، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، وَأَهْلِكُمْ نَارًا، اور اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو اس آگ سے بچاؤ. آگ سے بچاؤ، یہ نہیں کہا جہنم سے بچاؤ، آگ سے بچاؤ. نارا، اگر جہنم کی بات ہوتی تو سب یہی سوچتے کہ شاید مرنے کے بعد جائیں گے تو وہاں مسئلہ ہوگا، لیکن پروردگار نے ڈائریکٹلی یہ لفظ استعمال کیا ہے، نارا. مطلب یہ ہے کہ یہ آگ اور آتش یہی ہے، اسی دنیا میں ہے. چاہے جسمانی امراض کی بات ہو، چاہے نفسیاتی امراض کی بات ہو، چاہے گناہ ہو، چاہے روحانی اثرات ہوں، یہ سب آگ ہیں، یہ سب آتش ہے. جیسے تکلیف ہوتی ہے انسان کو، اذیتیں پہنچتی ہیں انسان کو، بچوں کو، پورے خانوادے کو. تو جابر ابن عبداللہ انصاری نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم یہ تو سمجھ گئے کہ اپنے آپ کو بچائیں، اپنے بچوں کو کیسے بچائیں؟ تو رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی علی محمد وآل محمد فرماتے ہیں، جابر افعل الخیر، افعل الخیر. یہ نہیں کہا بچوں کو نصیحت کرو، یہ نہیں کہا بچوں کو لیکچر دو، زبانیات کی بات نہیں ہو رہی، الفاظ کی بات نہیں ہو رہی. افعل الخیر، اے والدین اگر چاہتے ہو اپنے بچوں کو بچاؤ اس فتنے سے، آخر الزمان کے فتنے سے، تو پہلے خود صاحب کردار بنو، پہلے خود صاحب کردار بنو. کہ نصیحت کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، لیکچرز کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، الفاظ کی ضرورت نہیں ہوگی. جب بچہ خود دیکھے گا میرا بابا جھوٹ نہیں بولتا، غیبتیں نہیں کرتا، کسی مومن کی توہین نہیں کرتا، میرا بابا کسی کا پیسہ نہیں کھاتا، کسی کا حق نہیں کھاتا، وہ دیکھ رہا ہے، اس کی تربیت ہو رہی ہے، دیکھ کے وہ دیکھ رہا ہے. اچھا، صرف دیکھنے کی بات نہیں ہے، یہ ایمان وہ ہے جو دل سے دوسرے دل میں منتقل ہوتا ہے.
افعال الخیر، جب یہ شخص عمل کرتا ہے نا تو اس کا ایمان منتقل ہو جاتا ہے. اور وہ شخص جس کا اپنا ایمان ضعیف ہے، عمل نہیں کرتا، اہل تقوی نہیں ہے، اب لیکچرز پہ لیکچرز دے، نصیحتوں پہ نصیحتیں کرے، ان نصیحتوں کا فائدہ کیا؟ وہ ماں کہ جو نمازی ہے، وہ ماں جو قاری قرآن ہے، وہ ماں جو قرآن پڑھتی ہے، وہ ماں جو زیارت عاشورہ کی تلاوت کرتی ہے، وہ ماں جو شب جمعہ دعائے کمیل کی تلاوت کرتی ہے، بچے دیکھیں تو خود سے بدل جاتے ہیں، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کے لیے ہمت، محنت، مشقت کی ضرورت ہے. اسی لیے تو رسول خدا نے کہا کہ جہاد اکبر کرو، جہاد اکبر کرو. یہ بڑا جہاد ہے. اپنے نفس کے خلاف لڑو، لڑنا ہے نفس کے خلاف. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس تھوڑی بہت کوشش ہو اور آسائشوں میں رہ رہے ہیں، لذتوں میں رہ رہے ہیں، ایک ڈیولپ ملک میں رہ رہے ہیں، تو لہذا جس طرح سے باہر کی آسانیاں ہیں گھر میں بھی آسانیاں ہوں، اس طرح تو تربیت نہیں ہوگی. بہت مشقت کی ضرورت ہے، ہمت کی ضرورت ہے، وقت دینے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو وقت دینے کی ضرورت ہے، اپنی ذات کو. یہ رسول خدا کہہ رہے ہیں افعلوا، تم خود عمل کرو. علامہ طحرانی صاحب ایک مثال دیتے ہیں. حلوہ کس کس کو پسند ہے؟ سب کو پسند ہے حلوہ. حلوے کی مثال دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اکثر ہم مومنین کی مثال حلوے کی ہے. تبرک کی بات ہو رہی ہے. ایک تو حلوہ اور ماشاءاللہ تبرک ہو. مومنین جو ہیں وہ عام حلوہ نہیں ہے، متبرک ہیں، متبرک ہیں. مثال کیا دے رہے ہیں؟ بہت خوبصورت مثال ہے کہ یہ جو نظر اور تبرک کا حلوہ ہے نا، اب چاہے ایک پتیلی میں دیگ میں بنا کے لائیے، جو بھی ہو، جب ماشاءاللہ اتنے مومنین آتے ہیں، اتنے عزادار آتے ہیں، تو ہر کوئی تھوڑا تھوڑا لے لیتا ہے، حلوہ ختم ہو جاتا ہے، خود ان کے لیے بھی نہیں بچتا، اور یہ خوش بھی ہو جاتے ہیں الحمدللہ سب نے لے لیا، عزاداروں نے کھا لیا، ہے نا. لیکن اس سے کیا ہم حاصل کر رہے ہیں کہ ہماری مثال اس حلوے کی طرح ہے، اس متبرک حلوے کی طرح ہے کہ ہم دوستوں کو وقت دے رہے ہیں، رشتہ داروں کو وقت دے رہے ہیں، بچوں کو ٹائم دے رہے ہیں، پیسہ کمانے کے لیے اپنے باس کو وقت دے رہے ہیں. آہستہ آہستہ یہ وقت پہ وقت زندگی ختم ہو جائے گی، خود ہمارے لیے کچھ نہیں بچے گا، ہمارے لیے خود اپنے لیے کچھ نہیں بچے گا. افعلوا الخیر، اپنی ذات کو وقت دو. انسان کو سب سے زیادہ اپنی ذات سے محبت ہے. اے انسان، جب تمہیں اپنی ذات سے محبت ہے تو سوچو تمہیں کیا کرنا چاہیے، نجات کا راستہ کیا ہے، کمال کا راستہ کیا ہے، میرا مقصد کیا ہے. مشقت کی ضرورت ہے. اب تربیت کی بات ہو رہی ہے تو چلیں سورہ دہر کی طرف. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. مسلسل دیکھیں، مجھے تفسیر یہاں پہ پیش نہیں کرنا، وہ حدیث میں پیش کرنے نہیں جا رہا ہوں، مجھے صرف استفادہ کرنا ہے کہ دیکھیے ملائک کائنات کی نیت ہے، شہزادی کی نیت ہے نظر کی کہ 3 دن، یہ منت کی بات ہو رہی ہے کہ 3 دن روزے رکھیں گے.
مولا حسن و حسین نے کہا بابا ہم بھی رکھنا چاہتے ہیں. ایج کیا ہے؟ 4 سال اور 5 سال. مولا نہیں کہہ رہے آپ چھوٹے ہیں روزہ نہ رکھیں. تربیت کے لیے مشقت کی ضرورت ہے. بچوں کو نرم مزاج نہ بنائیے. نرم مزاج بنائیں گے تو مولا سے دور رہ جائیں گے. انہیں ایسا بنانا ہے کہ یہ استقامت دکھائیں. ان کے پائے سوال میں لغزش نہ آئے، مضبوط ہو جائیں. یہ کربلا کی مائیں سکھلا رہی ہیں. شب عاشور ہمیں یہی بتلا رہی ہے. اگر چاہتے ہو اپنی ماؤں بہنوں کے لیے خصوصاً اور تمام جتنے یہاں پیرنٹس ہیں، فادرز ہیں، سب کے لیے، کہ اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہاری تربیتوں کا آخری مرحلہ شب عاشور کی طرح ہو تو ہمت کرو، آسائشوں سے نکلو، کمفرٹ زون سے نکلو، محنت کرو اپنے اوپر، اپنے بچوں پر. افعال الخیر، خود با کردار بنو. یہ بچے آمادہ ہو جائیں گے، تیار ہو جائیں گے. اور پھر کہا وَذَكِّرُوهُمْ، مجھے پھر اشارہ کر رہے ہیں، آگے آئیے ذرا زحمت کر کے دیکھیے جہاں آپ کو اس طرف بھی شاید ہے جگہ، ادھر ہے، اور محمد والے ذرا محمد ایک دوسرے سے فاصلے ختم کر دیں. صلی علی محمد وعلى صلی علی محمد. دیکھیے یہ جو ممبر ہے نا، اس کی نسبت خطیب سے نہیں ہے، اس کی نسبت محمد والے محمد سے ہے. یہ شاعر الہی ہے. اس طرح علم ہے نا، اس طرح یہ ممبر بھی ہے. لہذا آپ ممبر سے بلا فصل ہو جائیں، زیادہ سے زیادہ ممبر کے قریب آئیں گے تو انسان کو نور نصیب ہوتا ہے. میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا، لیکن پروردگار نے توفیق دی ہے. شہزادی نے یہ بخشا ہے، یہ توفیق دی ہے، تو میں اس پہ آ کے بیٹھتا ہوں. میں خود آپ کی طرح ایک گنہگار ہوں. تو جان محترم، جو دوسرا نسخہ دیا رسول اللہ نے وہ یہ ہے کہ ذکروہم باللہ، ذکروہم باللہ، اللہ اور ذکر خدا کی بات ہو رہی ہے. بس میں اپنی منزل کے قریب ہوں. رسول خدا یہ نہیں کہہ رہے کہ اپنے بچوں کے ہاتھوں میں تسبیح دے دو اور وہ اللہ اکبر مسلسل صبح سے لے کر شام تک اللہ اکبر کہیں، الحمدللہ کہیں، سبحان اللہ کہیں. وہ بھی ضروری ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ذکر زبانی ضروری ہے. نہیں، رسول خدا یہ فرما رہے ہیں کہ اے ہم سے محبت کرنے والوں، ذکروہم باللہ، تمہارے گھر کا ایسا ماحول نہ ہو. کیسا ماحول نہ ہو کہ ٹیلی ویژن پہ 100-200 کے قریب چینلز آ رہے ہیں،
ہر بچے کے ہاتھ میں ٹیبلٹ ہے، موبائل کے علاوہ ٹیبلٹ ہے، ساتھ بیٹھے ہیں لیکن پھر بھی ساتھ نہیں ہیں۔ سب سے بڑا فتنہ ہے اس زمانے کا، سب سے بڑا فتنہ، اس کو ہلکا نہ لیں۔ ایک بہت بڑے عارف باللہ کا جملہ میں گزارش کر رہا ہوں، آیت اللہ بہجت کی طرح کی شخصیت ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آج کے زمانے میں اگر کوئی اس فتنے کو اپنے قابو میں رکھے تو وہ عالم غیب تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے، وہ بہت بڑا امتحان ہے، بہت بڑا امتحان ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، جو صاحبان بصیرت ہیں وہ اپنے بچوں کو اجازت بھی نہیں دیتے، لیکن جو دیتے ہیں وہ محدود کر دیتے ہیں۔ نگاہ ہوتی ہے، نظارت ہوتی ہے، سرپرستی ہوتی ہے، سپروائز کرتے ہیں بچے کیا کر رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں۔ یہ میڈیا، سوشل میڈیا ہو، یہ موبائل ہو، انٹرنیٹ ہو، اسکرین ہو، جو کچھ بھی ہو، بعض ہمارے بزرگ کہتے ہیں، نوجوان کہتے ہیں، جوان کہتے ہیں کہ یہ تو قبلہ چاقو کی طرح ہے نا، چھری کی طرح ہے، آپ جس طرح استفادہ کریں گے نتیجہ وہی ہوگا، صحیح سے استفادہ کریں گے تو فائدہ ملے گا۔ یہی چھری ہے، چھری کی طرح ہے، چاہیں تو سبزیاں کاٹیں، چاہیں تو کسی شخص کے پیٹ میں گھومتے ہے، تو یہ چھری۔ لیکن جان محترم، میں کہتا ہوں ہاں صحیح ہے، بات آپ کی صحیح ہے، آپ کی بات صحیح ہے۔ یہ جتنے دوست ہمارے ماشاءاللہ ہیں اس میں، ٹیکنالوجی میں اور سافٹ ویئر میں، اے آئی میں جتنے دوست ہیں، ان کی باتوں کا خلاصہ کر کے میں آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ ہے یہ چھری اور چاقو کی طرح، مگر اس کا دستہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، خود ان کے اپنے ہاتھوں میں ہے۔ انہوں نے اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے کہ آپ نہ چاہتے ہوئے گناہوں کی طرف چلے جاتے ہیں، لہذا بہت زیادہ مضبوط ایمان کی ضرورت ہے کہ جو اپنے نفس پہ کنٹرول رکھ سکتا ہو اور اس سے استفادہ کرے، اگر آپ کو یقین ہے، ہمیں یقین ہے تو ہم دیں اپنے بچوں کو، ہم خود استعمال کریں جو کچھ بھی اس میں ہے۔ ذکروہم باللہ، کہ تمہارے گھر کا ماحول ایسا نہ ہو کہ تمہارے بچے غفلت میں مبتلا ہو جائیں، غافل ہو جائیں۔ یہ غفلت ہی تو ہے، ام الامراض ہے، ام الامراض۔ کربلا والوں نے کیسا ماحول دیا، اس طرف کے لوگ عیش و نوش میں مبتلا، خیام حسینی سے ذکر الہی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ قرآن کی تلاوت کی آوازیں آ رہی تھیں، نماز کی آوازیں آ رہی تھیں۔ السلام علیکہ یا ابا
عبد الله السلام على علي أصغر سيدارت كودك أشرار در ابا پنهان کند. شاعر نے پہلے ہی مصرعے میں بہت سخت جملہ کہہ دیا. سیدار اصغر الشرا در ابا پنهان کند. یعنی حسین یہ چاہتے تھے کہ حسین زہرا کا لال یہ چاہتا تھا اپنے ششماہ کو اپنی عبا میں چھپا دے. یہ کون سا وقت ہے آپ سمجھ گئے. بایدو تن را جدا سر را جدا پنهان کند. حسین اصغر کو ہوا میں چھپانا چاہتے ہیں مگر کس طرح. اصغر کے تن کو جدا سر اصغر کو جدا گیرم اصلا طفل خود را پشت خیمه دفن کرد. شاعر کہتا ہے مجھے نہیں معلوم آخر حسین اصغر کے لاشے کو خیموں کے پیچھے کیوں لے گئے. طفل را اصغر را دور از نگاه نئی صحاب پنهان کند. خود جواب دے رہا ہے شاعر حسین اس لیے اصغر کو خیموں کے پیچھے لے گئے تاکہ کوئی نیزہ بردار اصغر کو نہ دیکھ.
اشکر زبر آج نہیں روئیں گے تو مولا حسین شب عاشور میں اپنے خیمے سے نکلے، کبھی ایک خیمے کبھی دوسرے خیمے، ایک خیمے کے پاس پہنچے، ایک بی بی کے رونے کی آواز آ رہی تھی، وہ بی بی کہہ رہی تھی میرے اللہ میرا بچہ اتنا چھوٹا ہے کہ چل بھی نہیں سکتا، میرے اللہ میں کیا کروں، میں کوئی قربانی پیش نہیں کر سکتی، میں زہرا کے سامنے زرخرو نہیں ہو سکتی۔ مولا حسین خیمے میں داخل ہوئے، میرا باپ غم نہ کرو میں حسین ہوں، یہ میرا جملہ نہیں ہے جناب حضرت حسینی صاحب کا ہے، میں حسین ہوں میرا باپ، اگر کل تیرے اصغر کو اکبر نہ بنایا خوشی دعا کرنا تو گلا کرنا، ویسے زیادہ روز عاشوراء آیا، اصحاب شہید ہو گئے، جگر کے ٹکڑوں کی باری آئی، سب شہید ہو گئے، زہرا کا غریب حسین تنہا رہ گیا، اتنا غریب ہو گیا کہ آواز دیتا تھا اور کوئی ہے جو میری مدد کرے، اور کوئی ہے جو میری زینب کے پردے کو بچائے، ادھر حسین نے صدائے نصرت بلند کی، ادھر حسین کے خیموں میں کوہرام برپا ہو گیا، اور ہر بیوی رو رہی تھی، علی کی بیٹیاں رو رہی تھی، مولا حسین شہزادی زینب کے خیمے کے قریب، بہن زینب کیا ہو گیا، کہا بھیا جب آپ نے آواز نصرت بلند کی، آپ کے ششماہ نے خود کو جھولے سے گرا دیا، یعنی اصغر اکبر بننا چاہتا ہے، عزاداروں کی کوئی اتفاق نہیں ہے، اصغر کوئی عام بچہ نہیں ہے، حسین کا لال ہے،
حسین مظلوم کی آواز نصرت پہ اصغر لرزنے لگ گئے کو جھولے سے گرا دیا بابا یعنی شاید بے زبانی میں کہہ رہے ہوں بابا بابا اگر عباس چچا نہ رہے اگر بھیا اکبر نہ رہے تو آپ کا یہ ششما بھی زندہ ہے میرا باپ آگے بڑھی میں صرف ایک جملہ کہا اصغر بیٹا تیار ہو جاؤ ابھی تمہیں بابا میدان کی طرف لے کے جائیں گے اب سے کچھ دیر بعد میرا باپ جانتی ہے اب سے کچھ دیر بعد بیٹا تم اپنی دادی زہرا کی گود میں ہوگے اور اگر دادی پوچھے اماں نے منہ کیوں نہیں کھلایا تو کہنا اماں کو پانی کا نصیب تھا مولا حسین اصغر کو لے کے آئے حسین اتنا غریب ہو گیا اتنا بے کس ہو گیا اتنا مجبور عباس نہیں ہے اصغر کو گود میں لیا آواز دی اے فوج غدو اور تیرے گھوڑے پانی پی رہے ہیں اور تیرے اونٹ پانی پی رہے ہیں مگر اولاد رسول اللہ پیاسی ہے یہی وہ منزل تھی کہ جب میرے مولا نے کہا اصغر یہاں سے تمہارا جہاد شروع ہو گیا ایک مرتبہ اصغر نے اپنے سوکھے ہونٹوں پہ سوکھی زبان کو پھیرنا شروع کیا فوج یزید رونے لگے انقلاب آنے والا تھا عمر ابن سعد ملعون نے فوراً حکم دیا اقتلوا کلام الحسین اور حسین کو کلام کرنے نہ دو بس اللہ رو مجھے معاف کرو جتنے سادات بیٹھے ہیں مجھے معاف کرے حرمنایا ایک ہاتھ میں کمان ایک ہاتھ میں تیر کون سا تیر وہ تیر جسے کھولوں کو گرایا جاتا تھا
روتے رہے سانس لے لیں ابھی مجھے پڑھنا ہے روتے رہے حرملا ذرا حرملا تیار ہوا ایک مرتبہ اس ظالم کے ہاتھ لرزنے لگے تیروں کمان گر گئے دوسری مرتبہ کوشش کی تیسری مرتبہ کوشش کی مسلسل تیروں کمان گر جاتے تھے سنان ابن انس آگے بڑھتا ہے حرملا کیا اصغر سے ڈر گئے یا حسین سے حرملا کہتا ہے سنان نہ حسین سے نہ اصغر سے میں جب بھی تیروں کمان اٹھاتا ہوں حسین کے خیموں کے قریب ایک برقع میں بی اور سر پہ قرآن رکھے ہوئے سر میں قرآن رکھے ہوئے کہتی ہے حرملا اب میرے بچے کا کیا قصور ہے یا صاحب الزمان میرے بچے کا کیا قصور ہے سنان کہتا ہے حرملا اب کہ تم نشانہ لینا میں تیری آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دوں گا تیر چھوڑ دے گا اور میں سزا دو تیر آیا حسین کے ہاتھ کو چیرتا ہوا ہاتھ کو لگا اور صرف تیر نہیں لگا صبح اصغر سے مار گئے میرے مولا حسین جب شہداء کی لاشوں کو خیموں کی طرف لے کے جاتے تھے وہ چاہے اکبر کا لاشا ہو چاہے قاسم کا لاشا ہو چاہے اولو محمد کے لاشیں ہو درمیان میں کبھی نہیں رکے خیموں تک پہنچ گئے مگر ہائے اصغر اور کبھی ساتھ قدم آگے بڑھتے ہوئے کبھی پیچھے آتے ہوئے آواز دیتے انا للہ مجھے نہیں معلوم حسین نے اپنے ششماہے کو کیسے دفنا دیا مگر آخری روایت سن لو 11 محرم کا دن آیا اور سروں کو گننے لگے کسی ظالم نے کہا ایک سر کم کہا ان سروں میں اصغر کا سر نہیں ہے
حسین آخری وقت خیموں کے پیچھے گئے تھے، وہ چل گھوڑا سوار تیار ہوئے اور زمین میں نیزہ مارتے ہیں اٹھاتے ہیں، ایک ظالم نے وہ اپنا نیزہ مارا اٹھایا، اصغر کا بادشاہ الجھا۔ یا حسین یا حسین